بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے پیارے تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں۔ 8th کلاس ایکسرسائز 1.17 کنٹینیو تھی اور آج ہم اس کا کویشچن نمبر 3 اور کویشچن نمبر 4 سالو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پریویس لیکچر میں ایکسرسائز 1.17 کا کویشچن نمبر 1 اور کویشچن نمبر 2 کے تمام پارٹس 1 بائی 1 سالو کیے۔ جن بچوں نے اس کا لیکچر نہیں لیا، 8th کلاس کی فل بک کی پلے لسٹ کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر بآسانی جو لیکچر لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ کویشچن نمبر 3 اور کویشچن نمبر 4 میں ہم کائنڈز آف پروپورشن یوز کریں گے۔ کویشچن نمبر 3 اور کویشچن نمبر 4 میں اب کائنڈز آف پروپورشن پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر ہم کویشچنوں کو سٹارٹ کریں گے۔ دیکھیں جی، دیر آر 2 کائنڈز آف پروپورشن۔ پروپورشن کی 2 کائنڈز ہیں، ایک ڈائریکٹ پروپورشن اور ایک انورس پروپورشن۔ کویشچن نمبر 3 اور 4 میں ڈائریکٹ پروپورشن یوز ہوگا۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، اٹ از اے ریلیشن ان وچ انکریز اور ڈیکریز ون کوانٹٹی کازز پروپورشنل انکریز اور ڈیکریز ان دا ادر کوانٹٹی۔ یعنی کہ یہ ایسا ریلیشن ہے کہ جس میں ایک کوانٹٹی کے انکریز ہونے سے اسی وجہ سے دوسری کوانٹٹی انکریز ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایک کے انکریز ہونے سے دوسری انکریز ہو، یا پھر ایک کے ڈیکریز ہونے سے دوسری بھی ڈیکریز ہو، تو اس ریلیشن کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ پروپورشن۔ If we increase the number of egg, then the cost of eggs will increase۔ یعنی کہ اگر ہم انڈے وغیرہ خریدیں تو جتنے زیادہ انڈے خریدیں گے اتنے ہی زیادہ ہمیں پیسے دینے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایگ اور کاسٹ جو ہے یہ ایک دوسرے کا ڈائریکٹ پروپورشن ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں، یعنی کہ ایک کوانٹٹی کے بڑھنے سے دوسری کوانٹٹی بھی بڑھے، یا پھر ایک کے کم ہونے سے دوسری کوانٹٹی بھی کم ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو اسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ پروپورشن۔ اور انورس پروپورشن ہم اس وقت کریں گے جب اس کے ٹائپ کے کویشچن آئیں گے۔ کویشچن نمبر 3 دیکھیں جی، اس میں ڈائریکٹ پروپورشن یوز ہوگا۔ اسٹیٹمنٹ، اف 150 شرٹس کین بی اسٹچڈ آن 6 سیونگ مشینز ان اے ڈے، ہاؤ مینی مشینز آر ریکوائرڈ to stitch 225 shirts in a day, also draw its graph۔ 150 شرٹس جو ہیں وہ 6 سیونگ مشین جو ہیں، سلائی والی مشینیں، وہ سلائی کرتی ہیں ایک دن میں۔ تو اگر ہمیں سلائی کرنی ہو 225 شرٹس ایک دن میں تو ہمیں کتنی مشینیں ریکوائرڈ ہوں گی، یہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کا گراف ڈرا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہم نے فائنڈ کرنی ہے اسے ہم لیٹ کر لیں گے۔ لیٹ نمبر آف ریکوائرڈ مشینز از ایکول ٹو ایکس۔ اس کے ساتھ دیکھیں اس میں کتنی چیزیں ہیں، ایک ہمارے پاس شرٹس ہیں اور دوسری ہمارے پاس کیا ہے جی، مشین ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر رائٹ کریں گے۔ شرٹس ریشو مشین۔ اب سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس 150 شرٹس ہیں اور مشینز ہمارے پاس ہیں 6۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہاؤ مینی مشینز آر ریکوائرڈ، لیٹ نمبر آف ریکوائرڈ مشین ہم نے لیٹ کی تھی ایکس سے، تو مشین کی جگہ پر یہ ایکس آ جائے گا، اور جبکہ جو سیکنڈلی شرٹس ہیں وہ 225 ہیں، 225۔ اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے ایرو کا سمبل لگانا ہے نیچے سے اوپر، یعنی کہ ان نون سے، یہ ان نون ہے اور یہ نون ہے۔ ہمیشہ ہم جہاں پر ان نون ویریبل ہوگا وہاں پر ہم ایرو جو ہے وہ نیچے سے اوپر لگائیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے یہ جو پروپورشن ہے یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے یا انورس پروپورشن۔ اگر ہوگا یہ ڈائریکٹ پروپورشن تو یہ والا ایرو بھی اوپر آئے گا،
اگر یہ ہوگا انورس پروپورشن تو یہ ایرو نیچے ہوگا. تو اب دیکھیں کہ اگر ہم نے 150 شرٹس سلائی کی تو اس کے لیے ہمیں چاہیے تھی 6 مشین. تو اگر ہم نے شرٹس زیادہ سلائی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گی زیادہ مشینیں. تو یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے تو اس لیے اس کا ایرو اوپر ہوگا. آپ یہاں پر رائٹ کر سکتے ہیں اٹ از ڈائریکٹ پروپورشن. اب اس کے بعد ہم نے یہاں پر کیونکہ نمبر آف ریکوائرڈ مشین جو کہ ایکس ہے وہ یعنی کہ ایکس کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے. تو اس کے لیے دیکھیں جہاں سے ایرو سٹارٹ ہوگا یعنی کہ یہ اینڈ ہے اور یہ ہیڈ ہے ٹیل، یہ ہیڈ اور یہ ٹیل. تو ایرو کو جہاں ٹیل ہوگا یہ نمبر اوپر آئے گا 225 اور جو ہیڈ ہے وہ نیچے نمبر از ایکول ٹو یہاں سے ایرو سٹارٹ ہوگا وہ نمبر اوپر آئے گا اور جہاں وہ ایرو اینڈ ہوگا وہ نمبر نیچے آئے گا. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں نیچے جاتے ہیں ویسے ہی ہم یہاں سے ایرو یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہاں اینڈ ہوگا تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ نمبر لکھنی ہے. جہاں سے ایرو سٹارٹ ہوگا وہ نمبر اوپر آئے گا اور جہاں ایرو اینڈ ہوگا وہ نمبر نیچے آئے گا. اب دیکھیں جی ہم نے کیونکہ ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو کراس ملٹیپلیکیشن یہاں پر کریں گے. ملٹیپلیکیشن کراس ملٹیپلیکیشن میں ہم ملٹیپلائی کریں گے کچھ اس طریقے سے. اب اس میں دیکھیں جی ہم نے 225 ملٹیپلائی 6 کریں گے اور 150 ملٹیپلائی ایکس کریں گے. اسی ملٹیپلائی کریں 225 ملٹیپلائی 6 یہ ہو جائے گا 30 کا 0 3 کیری 6 2 12 پلس 3 15 5 1 کیری 12 پلس 1 13 یہ آ جائے گا. تو یہ آ جائے گا جی 1350 از ایکول ٹو 150 ایکس. ہم نے کیونکہ ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو 150 کو آپ یہاں نیچے لے آئیں گے. از ایکول ٹو ایکس. اب یہاں پر ہم کریں گے کٹنگ 0 سے 0 کینسل 15 1 15 15 10 150 15 9 135. تو یہاں پر جو ایکس کی ویلیو آئے گی یعنی کہ ایکس از ایکول ٹو 9. یہ ہے نمبر آف مشین ریکوائرڈ جو ہوں گی کہ 9 مشین جو ہے 1 ڈے میں 225 شرٹس سلائی کریں گی. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے اس کا کیونکہ گراف ڈرا کرنا ہے تو گراف کے لیے آپ اگر گراف پیپر لے لیں تو اس کے لیے اگر آپ گراف پیپر لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گراف پیپر پر باکس بنے ہوتے ہیں تو آپ ایکول ڈسٹینس پر باکس پر پوائنٹ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسی پیج پر کریں تو آپ نے خود ایکول ڈسٹینس پر اپنے پوائنٹ لینے ہوں گے. جیسا کہ ایک پوائنٹ ہم یہاں پر لیں گے اور یہاں پر اس طریقے سے اور اتنے ہی ڈسٹینس پر آپ نے یہاں پوائنٹ لینے ہیں. وہ کیسے لیں گے؟ آپ اس طریقے سے یہاں پر پیج رکھ لیں گے اور ایسے پوائنٹ لے لیں گے. آپ جانتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایکس ایکسس اور یہ ہمارے پاس وائی ایکسس. اب ہم نے کیونکہ ان شرٹس اور مشین کا گراف بنانا ہے تو اس میں دیکھیں
جو ہم نے فائنڈ کی ہے مشین وہ 9 ہے، مطلب یہاں پر یہ 9. تو ان پوائنٹس کو ہم ریپرزینٹ کر لیتے ہیں شرٹ سے، اور وائی ایکسس کو کیونکہ ہم نے لیا ہے مشین. تو اب دیکھیں جی شرٹس ہمارے پاس یہ ہیں اور مشین ہمارے پاس یہ ہیں. اب ہم نے کیونکہ ان نمبرز کو اس گراف میں ریپرزینٹ کرنا ہے، اس کا گراف ڈرا کرنا ہے، تو اس کے مطابق ہم یہاں پر پوائنٹ لیں گے. جیسے کہ شرٹ دیکھیں جی، شرٹس ہیں 150 225. تو ہمیں اگر ہم 1 2 3 4 تو یہ بہت بڑا گراف ہو جائے گا، تو ہم اس کے مطابق ڈسٹینس لیں گے. جیسے کہ اگر ہم یہاں پر لیں 50 100 150 200 250 300 350. تو اس طریقے سے یہ دونوں پوائنٹ یہاں پر شو ہم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے مشین دیکھیں جی 6 9 ہے، تو یعنی کہ اگر ہم 3 کا ڈسٹینس لیں گے، یعنی کہ 3 کا ملٹیپل 3 6 9 12 15 18، تو یہ دونوں نمبر اس میں آ جائیں گے. تو اس طریقے سے ہم اس کو ڈرا کریں گے. اور اس کے ساتھ آپ یاد رکھیں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے پیئر. فرسٹ ویلیو ہوتی ہے ایکس کی جو کہ اسے ریپرزینٹ کرتی ہے، اور سیکنڈ ویلیو وائی کی جو کہ اسے ریپرزینٹ کرتی ہے. تو ہم پہلے انہیں پیئر کے فارم میں رائٹ کر لیں گے کہ جو ہمارے پاس ایکس کی ویلیو ہے وہ ہے 150 اور وائی کی ویلیو ہے 6. اب دیکھیں جی ایکس کی ویلیو ہے 150، تو ہم 0 سے اپنا ٹریول سٹارٹ کریں گے، 150 تک جائیں گے، یہ ہے 150. اب ہم نے جانا ہے وائی کی ویلیو جو کہ 6 ہے، 150 سے 6 تک جانا ہے، 6 جو کہ ہمارے پاس یہ ہے. تو ڈاٹ لائن سے ہم ڈرا کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے صرف پوائنٹ لینا ہے. یہاں پر یہ 6 موجود ہے، تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر 150 ایکس کی ویلیو اور وائی کی ویلیو 6 ہے، تو اس کا پوائنٹ یہ ہے. سیکنڈ دیکھیں جی 225 9. اب ایکس کی ویلیو 225 ہے. اب 225 یہ ہے 200، یہ 250، 225 اس کے بالکل درمیان میں یہاں پر ہوگا، ٹھیک ہے جی. اور سیکنڈ ہے 9، تو ہم نے اس پوائنٹ کو 9 تک لے کر جانا ہے، یہ پوائنٹ 9 ہے. ٹھیک ہے جی، ایک پوائنٹ ہمارے پاس یہ آیا تھا اور دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے. ان دونوں میں سے یعنی کہ دونوں پوائنٹس میں ہم ایک لائن پاس کر دیں گے جو اس کا گراف ہوگا، یہ اس کا گراف ہے. ٹھیک ہے جی. اب کوشچن نمبر دیکھیں جی 4. کوشچن نمبر 4 کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں جی. اف دا پرائس آف 12 ایگز از ₹180 ہاؤ مینی ایگز کین بی باٹ ود ₹270. اگر 12 انڈوں کی قیمت جو ہے 180 روپے ہو تو 270 میں ہم کتنے انڈے خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیونکہ ہم نے یہاں پر نمبر آف ایگز فائنڈ کرنے ہیں تو لیٹ کر لیں گے نمبر آف ایگز. اسے کسی بھی ویریبل کے ایکول ہم لیٹ کر لیتے ہیں ایکس کے ایکول. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، نمبر 1 پرائس، نمبر 2 ایگز. ریشو ایگز. پرائس ہے جی 180، ایگز ہیں 12.
آپ ایگز پہلے رائٹ کر لیں، پرائس بعد میں، اس سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ سیکنڈ دیکھیں جی، ہاؤ مینی ایگز، جو کہ ہم نے ایڈ کیا ایکس کے ایکول، پرائس ان کی ہے 270۔ تو سب سے پہلے ہم ایرو لگائیں گے ان نون سے نون کی جانب، نیچے سے اوپر، ہر کویشچن میں یہی ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے یہ ڈائریکٹ پرپورشن ہے یا انورس پرپورشن۔ اگر ڈائریکٹ پرپورشن ہوگا تو یہ ایرو بھی اوپر کی جانب لگے گا، پھر ہم ان ایروز کی مدد سے ویلیوز رائٹ کریں گے اور ان کو سالو کریں گے۔ تو اب یہ دیکھیں جی، کیونکہ ایگز یہاں پر 12 ہیں اور پرائس ہے 180، یعنی کہ 180 کے 12 ایگز آئے، تو 270 کے اس سے زیادہ ایگ آئیں گے، یعنی کہ پیسے اگر کم ہوں گے تو اس سے کم انڈے خرید پائیں گے، اگر پیسے زیادہ ہوں گے تو اس سے زیادہ انڈے آ جائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے جی ڈائریکٹ پروپورشن، تو یہ ایرو بھی اوپر کی جانب لگے گا۔ تو اب آپ یہاں پر رائٹ کر دیں گے اٹ از ڈائریکٹ پروپورشن۔ اب ایروز کی مدد سے ہم یہاں پر نمبر رائٹ کریں گے، جہاں سے ایرو سٹارٹ ہوگا وہ نمبر اوپر آئے گا 270، اور جہاں پر اینڈ ہوگا وہ نمبر نیچے آئے گا 180 از اکول ٹو ایکس اوور 12۔ جہاں سے ایرو سٹارٹ ہوگا وہ نمبر اوپر، جہاں اینڈ ہوگا وہ نمبر نیچے۔ اب یہاں پر دیکھیں جی، یہ 0 سے 0 کینسل ہو جائے گا، اس کے بعد 27 اوور 18 از اکول ٹو ایکس اوور 12۔ آپ یہاں پر کراس ملٹیپلیکیشن کر لیں، یہاں بھی آپ کراس ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کیونکہ مزید کٹنگ ہو رہی ہے تو کٹنگ کر لیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ 9 کی ٹیبل میں کٹنگ ہو رہی ہے تو 9 کی ٹیبل میں کٹنگ کریں گے، 2 9 18، 3 9 27، تو یہ ہمارے پاس 3 اوور 2 از اکول ٹو ایکس اوور 12۔ اب ہم کراس ملٹیپلیکیشن کریں گے اس طریقے سے، تو کراس ملٹیپلیکیشن کریں جی، 2 ملٹیپلائی ایکس، آپ یہاں پر رائٹ کر دیں گے کراس ملٹیپلیکیشن، ٹھیک ہے جی، 2 ملٹیپلائی ایکس از اکول ٹو 3 ملٹیپلائی 12۔ تو کیونکہ ہم نے ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو 2 یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے، یہاں جا کر ڈیوائڈ ہوگا، ایکس از اکول ٹو 12 3 36 اوور 2 یہاں ڈیوائڈ ہوگا، تو ایکس از اکول ٹو 2 1 2، کٹنگ کریں جی، 2 1 2، یہ 3 ہے، 1 کیری ہوگا، یہ 16 ہو جائے گا، 2 8 16، یعنی کہ 18 آنسر آئے گا۔ ایکس کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنا تھی جو کہ ہے 18، یعنی کہ اگر 180 روپیز ہمارے پاس ہوں تو اس کے 12 ایگز آئیں گے، اگر 270 ہوں تو اس کے 18 ایگز آئیں گے، یہ ہم نے فائنڈ کرنا تھا۔ اب ہم نے اس کا ڈرا کرنا ہے گراف، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس طریقے سے گراف بنا لیں گے، کیونکہ ہم نے ایگ اور پرائس، یعنی کہ ایگ اگر ہمارے پاس 12 ہوں تو وہ آئیں گے 180 کے، 18 ہوں تو آئیں گے 270 کے، ان کا ہم نے گراف ڈرا کرنا ہے۔ تو ایکس ایکسس کو ہم ایگ سے اور وائی ایکسس کو ہم پرائس سے شو کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو ایگ ہیں وہ 12 18 ہے، تو ہم نے یہاں پر ایسے پوائنٹ لینے ہیں کہ جن کے اندر یہ نمبرز ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ نمبر شو کرنے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اگر ہم لیں 6 کا ڈسٹینس تو یہ دونوں نمبر آئیں گے، تو یہاں پر آپ 6 کے ڈسٹینس سے پوائنٹ لے لیں، 6 12 18 اور اس کے ساتھ 24 30 36 42 48۔ اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ ہے 180 270، اگر آپ یہاں پر 0 ریموو کریں تو 18 27، یہ 9 یا 90 کا ٹیبل کہہ لیں کہ 90 کی ٹیبل پر یہ دونوں نمبر موجود ہیں،
تو آپ نے 90 کے ڈسٹینس سے یہاں پر نمبر لے لینے ہیں. 90 180 270 اس طریقے سے 360 450 اس طریقے سے یہ پوائنٹ آپ لے لیں گے. نہ لیں وہ بھی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم نے جانا ہے 270 تک، تو یہاں تک ہو جائے گا. تو اب دیکھیں ہمارے پاس جو پیئر بنیں گے وہ یہ بنیں گے ایکس اور وائی کا، کہ فرسٹ ہے جی 12، سیکنڈ 180، ایک پیئر یہ بنے گا، سیکنڈ پیئر 18 اور 270. یہ دو پیئر ہم نے ان دونوں پیئر کے یہاں پر پوائنٹ شو کریں گے اور ان پوائنٹس میں سے لائن پاس کریں گے، یہ اس کا گراف ہو جائے گا. اب سب سے پہلے دیکھیں جی فرسٹ پیئر، فرسٹ ہمارے پاس ہے ایکس کی ویلیو اور یہ وائی کی. ایکس کی ویلیو یہاں شو ہوگی، وائی کی ویلیو یہاں پر شو ہوگی. تو اس کے لیے دیکھیں ہمارے پاس 12 ہے، تو 12 سے ہم نے جائیں گے 180 تک. تو 180 یہ ہے، اس لائن میں آئیں گے، ڈاٹ لائن سے آپ نے اسکیل رکھ کر ایسے ڈاٹ لائن لے لینی ہے. تو یہ پوائنٹ یہاں پر بنے گا، ایک پوائنٹ یہ ہو گیا. یہ فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ دیکھیں جی 18 سے ہم نے سٹارٹ کرنا جانا 270 تک. لیکچر لمبا ہو گیا ہے اس لیے کچھ جلدی کر رہے ہیں. یہ 80 270 یہ پوائنٹ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اب ان دونوں پوائنٹ سے ہم ایک لائن پاس کر دیں گے اور یہ ان پوائنٹس کا گراف ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. امید ہے آپ کو کوشچن نمبر 3 اور کوشچن نمبر 4 سمجھ آ گیا ہوگا. اگر سمجھ آیا ہے تو لائک اور شیئر کریں. اس طریقے سے پراپر لیکچر لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر لیکچر کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچے. السلام علیکم.